امریکہ کی پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تنقید۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹک کانگریشنل کیمپین کمیٹی سے خطاب کے دوران امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ الزام لگایا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر کے بیان پر پاکستان کا احتجاج۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم دفتر خارجہ طلب۔ بائیڈن کے بیان پر وضاحت طلب۔ احتجاجی مراسلہ دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا امریکی صدر کا بیان حیران کن ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ اور تمام عالمی قوانین کے مطابق ہیں۔ پاکستان اپنی سالمیت اور بقا کے لیے پرعزم ہے۔ یقین ہے اس بیان سے پاک امریکہ تعلقات پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ ماضی میں ہمارے ہمسائے ملک نے غلطی سے میزائل فائر کیا۔ حکمران جماعت نون لیگ کے قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ آزاد ریاستوں کی طرح پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ امریکہ کے بیان پر عمران خان نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے امپورٹڈ حکمران امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ عمران نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ موجودہ حکومت قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتا کر لے گی۔ عمران خان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ امریکی صدر کن معلومات کی بنیاد پر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق اس نتیجے پر پہنچے۔ بولے پاکستان نہ تو امریکہ کی طرح جنگوں میں شامل رہا، نہ امریکہ کی طرح کسی ملک پہ جارحیت کی۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تو علم تھا کہ پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انتہائی محفوظ ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کی جانب سے ہائر کی گئی لابنگ فرم پاکستان کی ایٹمی طاقت کے خلاف ہے۔ مسلم لیگ نون نے مصدق ملک کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کی لابنگ فرم وہی کر رہی ہے جو کرنے کے لیے اس کی خدمات لی گئی تھی۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان پر براہ راست حملہ ہے۔ جو سابق ہیں وزیر اعظم کبھی کہتے ہیں کہ مجھے پورا اختیار ہے، میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے اور میں دبا کے فیصلے کرتا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں۔ آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ ایسا جھوٹا شخص خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا بھی۔ عمران خان سے بڑا فراڈیا آج تک نہیں پیدا ہوا۔ جلسوں میں ویڈیو دکھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مفتی محمود کانفرنس میں عمران خان پر تاک تاک کر نشانے۔ بولے عمران پہلے کہتے تھے وہ فیصلے خود کرتے ہیں، اب کہتے ہیں فیصلے نہیں کرنے دیے گئے، تو پھر پونے 4 سال کیا کرتے رہے؟ فضل الرحمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پچھلی بار بھی پیٹرول کی قیمتوں سے پہلے حضرت نے پھونک ماری، دعا کی اور قیمتیں کم ہو گئیں۔ اب پھر اعلان کرنا ہے تو ان سے کہوں گا کہ پھونک مار دیں، اور اگر ایک خاص طرف دیکھ کر پھونک مار دیں تو عوام کا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن تبدیل ہوتی ہے، تو پچھلی مرتبہ بھی حضرت نے کوئی دعا کی اور پھونک ماری اور حساب ڈار صاحب تشریف لے آئے۔ اب کل پھر ہم نے نئی قیمت جاری کرنی ہے، تو میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ایک اور پھونک مار دیں۔ ویسے اگر حضرت ایک خاص طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے رخ کر کے پھونک مار دیں تو معاملہ سارا حل ہو جائے گا۔ بالکل بس پھونک ہی ماریں گے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔
جتنا اختیار عمران خان کو بطور وزیر اعظم تھا تاریخ میں اتنا اختیار کسی کو نہیں تھا. جتنی مدد، جتنی ہینڈ ہولڈنگ، جتنی نیپی چینجنگ عمران خان کی ہوئی کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں. بلاول بھٹو کے عمران خان پر بار، کہا عمران خان کل بھی جھوٹے تھے آج بھی جھوٹے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر ملک میں نفرت پھیلائیں. عمران نے کل کراچی میں کہا کہ لانگ مارچ کے بعد سندھ کو آزادی دلوائیں گے. اس آدمی کے جھوٹ کا جواب نہیں دے سکے، انتخابی مہم نہیں کر سکے. عمران خان کس لیے اور کیوں لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ آج اگر ہم سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کل عمران خان کی مہنگائی میں ڈوبے ہوئے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں 4.25 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں اکتوبر کے بل میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں قیمت کم کی گئی. عوام پر بوجھ کو دیکھتے ہوئے بجلی کے ریٹ نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. نیب لاہور نے سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کو 21 اکتوبر کو طلب کر لیا. شہزاد اکبر کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات میں طلب کیا گیا. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گئے اور انہوں نے چھت پر جانے کی کوشش کی انہیں جانے نہیں دیا جا رہا تھا، انہیں منع کیا جا رہا تھا؟ جس وقت یہ مشیر آئے ہیں میں ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی اور وہ میرے کمرے سے گزرے ہیں. وہ وہاں سے پھر گزر کے وہ چھت پر چلے گئے. اس لیے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کو روکا گیا یا ان کو منع کیا گیا. وہ جس طرح وہ آئے اپنی ٹیم کے ساتھ اسی طرح وہ جہاں جانا چاہتے تھے وہ گئے. نشتر اسپتال میں لابارس لاشوں کی بے حرمتی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر کو چھت پر جانے سے کیوں نہیں روکا؟ نشتر اسپتال کی انتظامیہ نے 8 سیکیورٹی گارڈز کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا. سیکیورٹی انچارج کی سرزنش. اسپتال انتظامیہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی باہر آ گئی. اجلاس میں کہا گیا کہ اناٹمی ڈپارٹمنٹ کی چھت پر جانے والے تمام دروازے تالے لگا کر بند رکھے ہوئے تھے اور ان پر سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے. سیکیورٹی گارڈز نے تالے کیوں کھولے؟ اگر تالے نہ کھولے جاتے تو مشیر وزیر اعلیٰ چھت پر نہیں جا سکتے تھے. اگر انہیں اوپر لے جانا ہی تھا تو وائس چانسلر کے کمرے میں بٹھا کر چھت کی صفائی کر دی جاتی. جیو نیوز سے گفتگو میں شعبہ اناٹمی کی انچارج مریم اشرف نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے مشیر کو اسپتال میں کہیں جانے سے نہیں روکا گیا، وہ تو ان کے کمرے کے باہر سے بھی گزرے تھے. لاشوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو سوکھنے کے لیے جو ہے اور بارش میں بھیگنے کے لیے چھتوں پر ڈال دیں؟ یہ جو 500 لاشوں کی لسٹیں بنی ہیں اس کا جواب کس سے لینا ہے ہم نے؟ اس کا جواب یاسمین راشد صاحبہ دیں گی یا وہ فتنہ دے گا جو اس ملک کے اندر صرف فتنہ تو پھیلا سکتا ہے، عام آدمی کے لیے کام نہیں کر سکتا. نشتر اسپتال میں لاشوں کی بے حرمتی کا ذمہ دار کون؟ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، یاسمین راشد اور عمران خان سے جواب مانگ لیا. صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد سے معاملے پر مستعفی ہونے کا مطالبہ. لاہور میں نون لیگی رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پولیس اور اسپتال انتظامیہ معاملہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. انہوں نے یاسمین راشد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان لاشوں کو تدفین کی ضرورت ہے، پنجاب کو فتنے کی ضرورت نہیں. یاسمین راشد کو سفید کوٹ کا احساس ہو تو استعفیٰ دے دیں. غفلت، لاپرواہی یا بے حسی میں اسپتال لاہور کے آئی سی یو میں 7 روز کے بچے کے منہ پر چیوٹیاں رینگتی رہیں اور کسی نے نہیں دیکھا. بچہ وینٹیلیٹر پر تھا اور عملہ مبینہ طور پر غائب تھا. بچہ 15 روز زیر علاج رہنے کے بعد چل بسا. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمود ایاز کا کہنا ہے کہ بچے کے چہرے پر چیوٹیاں رینگنے کا واقعہ 4 اکتوبر کا ہے. انکوائری جاری ہے، ذمہ داروں کا تعین ہونے پر کارروائی کی جائے گی. بچے کے چہرے پر چیوٹیاں رینگتی رہیں اور ڈیوٹی پر موجود عملہ سویا رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب برہم واقعے کا نوٹس لے لیا. کہا بچے کے لواحقین کو انصاف دلوانا ان کی ذمہ داری ہے. غفلت کے مرتکب عملے کے خلاف کارروائی کی ہدایت. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 600 بستروں پر مشتمل ایک اسپتال بھی بنانے جا رہے ہیں. شہباز شریف آئے تو انہوں نے ہمارے پروجیکٹ کو روک لیا. وزیر اعلیٰ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ چین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، شہباز شریف پر مقدمہ ہوا، 41 کروڑ کا ہرجانہ دینا پڑا.
नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ज़िमनी इंतखाबात पर मुशावरत, दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू की। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के अस्पताल से घर मुंतकिल होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया, कहा पहले बिलावल भुट्टो कहते थे, अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि वो कठपुतली हैं, अब वो खुद कहते हैं कि वो सिलेक्टेड थे। इमरान खान मुस्तकबिल में कहेंगे कि वो करप्ट थे, लेकिन उन्हें किसी और ने नहीं बताया। इमरान खान ने अपने दौर में कराची के लिए कुछ नहीं किया, वो अपने दौर में एक गटर का ढक्कन नहीं लगा सके, एक बार भी सिंध में एक रात नहीं गुजारी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कराची में जलसे से खिताब में कहा था कि मार्च से फारिग होकर वो पूरा जोर सिंध पर लगाएंगे, सिंध को जरदारी से आजाद कराएंगे। क्या MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर दूरियां बढ़ने लगी? मुत्तहदा का हुकूमत से निकलने और दीगर ऑप्शंस पर गौर। जराये के मुताबिक MQM का मुआहदों पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। दो रोज काबिल मुलाकात में बल्दियाती कानून में तरामीम पर दोनों जमातों का इत्तफाक हुआ, लेकिन मामले पर बात आगे न बढ़ सकी। MQM पाकिस्तान ने तमाम सेनेटर्स, MNAs और अरकान असम्बली को हंगामी तौर पर कराची तलब कर लिया। कल MQM पाकिस्तान का हंगामी इजलास मुतवक्किह है। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में इंतखाबी दंगल कल होगा। कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेबाल, बहावलनगर, शेखुपुरा, मर्दान और चारसद्दा में शहरी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। PP 139 शेखुपुरा में आरओ ने तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को हल्के से निकालने के अहकाम जारी कर दिए। सदर, वज़राए आला, गवर्नर्स, वफाकी और सूबाई वज़रा इंतखाबी हल्के का दौरा नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला, कहा मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, सैलाब ने सूरत हाल को मजीद नाजुक बना दिया है। शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को मजीद चौकस और खबरदार रहने की जरूरत है। साबिक़ मुकदमे में तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आजम स्वाति के खिलाफ पैका की सेक्शन 20 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुसद्दिक़ा अकाउंट से शदीद हद तक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मोबाइल बरामद करना है, 8 दिन का रिमांड चाहिए। आजम स्वाति ने कहा कि जब वो मान रहे हैं कि ट्वीट उन्होंने किया है तो फिर मोबाइल क्यों बरामद करना है। वकील बाबर आवान की जज को चेंबर में बुलाकर आजम स्वाति के जख्म चेक करने की तजवीज। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में कानून पर अमल नहीं हो रहा, नंगा करके मारना, ये तो हम जमाना जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर खजाना इसाकदार कहते हैं कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नजरसानी की दरखास्त नहीं देंगे। कर्ज में कमी करने की दरखास्त का भी इरादा नहीं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि 27 अरब डॉलर्स का कर्ज रीशेड्यूल करवाने की कोशिश करेंगे। इसाकदार की अमरीका में डायरेक्टर IMF से मुलाकात। IMF कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से आगाह किया। माह गुजर गए लेकिन मुश्किलात कम न हो सकी। सिंध के जिला बटियारी का गांव मलूक खासनेली अब भी ज़ेर-ए-आब, 200 से ज्यादा घर मुतासिर। लोगों का कहना है कि कश्ती के जरिए गांव आते हैं, घर वाले कौमी शाहराह पर बैठे हैं। पटीदन में भी सैलाब मुतासरीन को हुकूमती इमदाद न मिल सकी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। सिंध के जिला कंबर शहदादकोट के सैलाब मुतासिर की अपील पर आर्मी चीफ का फौरी मदद का हुक्म। पाक फौज के जवान शहरी जानिब गुल के गांव फताली बुलेदी में इमदादी सामान लेकर पहुंच गए। जानिब गुल ने वीडियो पैगाम में आर्मी चीफ से मदद की अपील की थी। सैलाब से लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई, फसलें बर्बाद, सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। ठट्टा में कच्चे के इलाके में काश्त की जाने वाली हरी मिर्च और पपीते की फसल जाया हो गई। हरी मिर्च की कीमत आसमान को पहुंच गई। 1 किलो हरी मिर्च 500 रुपए की हो गई। बन्नू में चिरगोजे की फसल भी बुरी तरह मुतासिर। मंडी की रौनक भी मांद पड़ गई।
سابق چیف جسٹس بلوچستان محمد نور مسکانزئی کے قتل کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں نامعلوم افراد کے خلاف درج. صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نور محمد مسکانزئی کے قتل کی مذمت. نور محمد مسکانزئی کو خاران کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں اعلیٰ سول و عسکری حکام، وکلاء، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، قبائلی رہنماؤں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. نور محمد مسکانزئی کو کل رات خاران میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. اس بار پی ٹی آئی کا سفایا ہوگا، جھاڑو بھی پھر سکتا ہے. عمران خان کی جو پوزیشن اب ہے وہ نومبر کے بعد بالکل ڈاؤن ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کی پیشگوئی. کہا عمران خان کو وفاق اور سندھ کا اقتدار تو دور کے پی کے کی بھی حکومت نہیں ملے گی. سیاسی غلطیوں کے باعث عمران خان کے لیے اقتدار کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں. بنی گالہ میں خوف کا سما ہے. حیدرآباد سے اغوا کی گئی ہندو برادری کی لڑکی کہاں گئی؟ پولیس کے اوسطا محمد اور لاڑکانہ میں چھاپے لیکن لڑکی نہیں ملی. پولیس کا مبینہ اغوا کار کے ایک دوست کو حراست میں لینے کا دعویٰ. کہا لڑکی کو جلد بازیاب کرا لیں گے. لڑکی کے اغوا کا واقعہ 17 ستمبر کو پیش آیا. واقعے کا مقدمہ درج. ARY نیوز برطانیہ میں 14ویں مرتبہ غلط ثابت ہو گیا. برطانیہ میں ٹی وی میڈیا کے نگراں ادارے آفکام نے ARY نیوز کے برطانیہ میں براڈ کاسٹر کے خلاف دی نیوز کے صحافی فخر درانی کی قانونی درخواست پر فخر درانی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. فیکٹ فوکس ویب سائٹ پر پاپا جونز اور بیچکو گروپ سے متعلق ایک خبر کو جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ جوڑنے کے بعد ARY نیوز برطانیہ نے دی نیوز کے صحافی فخر درانی پر غلط الزامات لگائے تھے. ARY نیوز کی برطانیہ میں نشریاتی قواعد و ضوابط کی 14ویں مرتبہ خلاف ورزی ثابت ہو گئی. خطرناک جلدی کینسر میلانوما کی ویکسین برسوں نہیں چند مہینوں میں دستیاب ہوگی. مڈرنا کے سائنسدانوں نے خوشخبری سنا دی. نئی ویکسین mRNA ٹیکنالوجی پر بنائی گئی ہے اور یہ انسانوں پر آزمائش کے دوسرے مرحلے میں ہے. سائنسدانوں کے مطابق یہ ویکسین ہر سال ہزاروں لوگوں کی جان بچانے میں مددگار ثابت ہوگی. جیو فلمز کی پیشکش انسائکلومیڈیا اور لاشاری فلمز کا شاہکار دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کھڑکی توڑ نمائش جاری. بھرپور ایکشن، خوبصورت سینیمیٹوگرافی، جاندار اداکاری، شاندار پروڈکشن، انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ، لوگوں کا پیسہ وصول. ہیروئن ماہرہ خان کہتی ہیں کہ ہیروئن کا کردار ادا کرنے سے منع کر دیا تھا. لگتا تھا کہ پنجابی نہیں بول پائیں گی. قطری حکومت کی طرف سے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کاسٹ کو دورے اور ورلڈ پریمیئر کی دعوت. شاندار استقبال. قطر کے ایک شاپنگ مال میں فلم کے فنکاروں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد امنڈ آئے. خیر مقدمی، نعرے بازی اور سیلفیز. اور پاکستان کے بعد سعودی عرب میں بھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے لوگوں کے دل جیت لیے. جیو کی پیشکش، لاشاری فلمز اور انسائکلومیڈیا کی مشترکہ پروڈکشن. دی لیجنڈ آف مولا جٹ ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. شائقین نے فلم کو پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے گیم چینجر قرار دیا.